بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میثاق مدینہ۔ آج ہم اس لسننگ کے اندر میثاق مدینہ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ہی مدینہ کی پوری آبادی کو ایک معاہدے کے ذریعے یکجا کرنے کی کوشش کی۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلان بنایا کہ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو انصار و مجاہدین کا تو معاہدہ کرانا ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر مدینہ میں جو دوسرے قبائل تھے ان کو بھی یکجا کر کے آپ نے ایک بڑا معاہدہ بنانے کی کوشش کی۔ مدینہ کے یہودی اور مشرکین کو اس معاہدے میں شامل کیا گیا، یعنی انصار اور مہاجرین کے ساتھ ساتھ یہودی اور مشرکین کو بھی معاہدے میں شامل کیا گیا۔ اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ معاہدہ ہے جس کو میثاق مدینہ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اور اب آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ میثاق مدینہ کا مطلب ہے کہ یہودی، مشرکین، انصار اور مہاجرین، ان چار کے درمیان جو بڑا معاہدہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کرایا، اسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ مدینہ کے قبائلی زندگی، یعنی کہ مدینہ کے کتنے قبیلے تھے اور ان کی کیا زندگی کا انداز تھا۔ مدینہ میں دو قبیلے موجود تھے، ایک کا نام اوس اور دوسرا خزرج تھا، یعنی کہ ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ یہودیوں کے تین قبیلے تھے، نمبر 1 بنو نصیر، نمبر 2 بنو قریظہ، نمبر 3 بنو کنیاہ، بنو کینکا، یعنی کہ کینکا یہ تیسرا قبیلہ تھا۔ نذیر، قریظہ اور کنیکا یہ تین قبیلے تھے جو یہودیوں کے تھے۔ یہودیوں کے یہ تینوں قبیلے بہت زیادہ مالدار بھی تھے اور ان کے سردار بہت زیادہ ہوشیار بھی تھے، ہتھیار اور تجارت میں ماہر تھے، یعنی ہتھیار اور تجارت کے بہت بڑے بیوپاری تھے اور ہتھیار بناتے تھے۔ پورے علاقے کے سنیار بھی تھے اور جوہری بھی تھے، یعنی کہ پورے علاقے کا جو سونے کا کام تھا وہ بھی یہودی قبیلوں کے پاس تھا، اور جو جوہری کام تھا یعنی کہ اسلحہ بنانے کا کام وہ بھی یہودیوں ہی قبیلے کے پاس تھا۔ عرب کے دیگر قبیلے اگر ان یہودی قبیلوں سے قرضہ لیا کرتے تھے، یہودی قبیلے بھاری سود لیا کرتے تھے، یعنی کہ یہودی قبیلے جو ہیں عرب کے جو دیگر قبیلے ان کو قرضہ دیتے تھے، اور قرضہ جب واپس لیتے تھے تو بھاری سود کی شرح کے مطابق لیتے تھے۔ یہودی قبائل مدینہ کے اوس اور خزرج کے درمیان اکثر جنگیں کراتے رہتے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تینوں یہودی قبیلے بہت زیادہ ہوشیار بھی تھے، اس وجہ سے وہ جو دو مزید قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کے درمیان یہ اکثر جنگیں کراتے رہتے تھے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اوس اور خزرج ایک خون ریز مارکا لڑ چکے تھے، جس کو تاریخ میں جنگ بعث کہتے ہیں۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب نہیں آئے تھے، یہ یہودی اوس اور خزرج کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ کرا چکے تھے جس میں بہت لوگ ہلاک ہوئے تھے، اور اس کو تاریخ میں جنگ بعث کے نام سے جانتے ہیں۔ خزرج تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود شکست کا شکار ہوئے تھے، یعنی کہ اوس جیت گیا تھا اور خزرج کو اس جنگ کے اندر جو یہودیوں نے ان کے درمیان کرائی تھی اس میں ہار ہوئی تھی۔ مگر اسلام نے ان دونوں قبائل کو آپس میں ایک کر دیا اور محبت میں ایک دوسرے کو قریب کر دیا، یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبائل کے درمیان کے جو اختلافات تھے وہ ختم کرا کے ان کو ایک کر دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میثاق مدینہ کی دفعات، یعنی کہ کن پوائنٹس کے اوپر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس، خزرج اور یہودیوں کے تین قبیلوں کے درمیان معاہدہ کروا دیا تھا اور امن قائم کرا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا جس کو ابن حشام نے تحریر کیا، یعنی کہ میثاق مدینہ کی جو دفعات 3 پوائنٹس ہیں وہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کی تھیں۔ اس معاہدے کی مندرجہ ذیل نکات ہیں، وہ یہ ہیں کہ جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، یہودی اور مسلمانوں کے آپس میں دوستانہ تعلقات رہیں گے، یعنی کہ مسلمان اور یہودی تو تینوں قبائل آپس میں دوستوں کو طرح یا دوست بن کر رہیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، دیت اور فدیہ کا پہلے سے رائج شدہ طریقہ قائم رہے گا، یعنی دیت اور فدیہ جو پہلے سے قائم ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو دیت اور فدیہ کے بارے میں تفصیل سے لسننگ دوں گا۔ مدینہ پر کیوں حملہ ہوگا تو سب مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے، یعنی کہ مدینہ پہ اگر حملہ باہر سے ہوگا، اگر مسلمانوں پہ ہوا تو یہودی ساتھ دیں گے، اور اگر یہودیوں پہ ہوا تو مسلمان ساتھ دے کر، یعنی دونوں قبائل ایک ہو کر مقابلہ کریں گے باہر سے آنے والے حملہ آور کا۔ یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں گے اگر ان کی لڑائی کسی سے ہوگی۔ تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جو میثاق مدینہ کے اندر شامل کیا گیا ہے،
اور ابن حشام نے تحریر کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، کوئی فریق قریش مکہ کو امان نہیں دے گا، یعنی کہ قریش کی طرف سے کوئی بھی شخص آئے گا تو اس کو امان یعنی کہ حفاظت نہیں دی جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 6، یہودیوں کو اپنے مذہبی معاملات میں آزادی حاصل ہوگی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا کہ یہودی مدینہ میں رہ کے اپنے مذہبی رسم و رواج کو جس طرح فالو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ پوائنٹ نمبر 7، باہمی جھگڑے کی صورت میں فیصلہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی تمام عرب کے سامنے تھی۔ آپ کی پاکیزگی، سچائی، ایمانداری، دیانتداری، اخلاقیات، یہ تمام چیزیں ان کے سامنے تھے، اس لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ اگر یہودی اور مسلمانوں کے درمیان یا کسی بھی قسم کا جھگڑا ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا جائے گا، اور وہی اس کا فیصلہ کریں گے جو سب کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تو یہ آج کی لسننگ میں ہم نے میثاق مدینہ کو انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس لسننگ کو آگے شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری اپریسیشن ہو سکے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں جو میری رہنمائی بن سکے۔ اس لسننگ کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔